السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ویرانے میں ایک صالح نوجوان کو دیکھا۔ اس کی خوبصورت زلفیں تھیں، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھا، بدن پر کتان کا کرتا اور پاؤں میں تسمہ دار جوتا تھا۔ ایسے جنگل ویرانے میں اس کا یہ لباس دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ حضرت شیخ معروف فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سلام و جواب کے بعد میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ میں دمشق کا رہنے والا ہوں۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم وہاں سے کب چلے تھے؟ اس پر نوجوان نے کہا کہ آج ہی چاشت کے وقت۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر تعجب ہوا، کیونکہ وہاں سے دمشق کئی دن کی راہ پر تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ کہاں جاؤ گے؟ اس پر نوجوان نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی مکہ معظمہ جاؤں گا۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ رحمت باری کے سہارے چل رہا ہے، اور پھر میں اسے رخصت کر کے آگے بڑھ گیا۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ پھر 3 سال کا عرصہ گزر گیا، میں نے اس کو کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ ایک روز حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے گھر میں بیٹھا اس نوجوان کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد اس نوجوان کا کیا حال ہوا ہو۔ اتنے میں اچانک دروازہ پر دستک ہوئی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اسی وقت فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر گیا، دروازہ کھول کر میں نے دیکھا تو وہی نوجوان تھا۔ سلام کے بعد میں اس نوجوان کو اندر لایا۔ اس وقت وہ نوجوان ننگے سر اور ننگے پاؤں تھا، اور اس کے جسم پر ایک کمبل تھا اور ایک کرتا پہنے ہوئے تھا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے خیریت پوچھی۔ اس پر نوجوان نے کہا کہ استاذ محترم، مجھے میرے معاملہ کی اطلاع نہیں کی جاتی۔ کبھی میرے ساتھ لطف کا برتاؤ کرتا ہے، کبھی بے وقار کرتا ہے، کبھی بھوکا رکھتا ہے، کبھی کھلاتا ہے۔ کاش مجھے اپنے اولیاء کے اسرار و احوال کی کچھ خبر دیتا، پھر جو چاہتا کرتا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان بہت رویا، اور حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ اس کی باتوں نے مجھے بھی رلا دیا، میں بھی رونے لگا۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مجھ سے ملنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ تو نوجوان نے کہا، افسوس، وہ جس شے کو چاہتا ہے میں چھپاؤں، میں اسے ظاہر کروں۔ بہرحال پہلا کام جو میرے ساتھ میرے مالک و مولا نے کیا وہ یہ کہ مجھے 30 روز بھوکا رکھا۔ اس کے بعد میں ایک گاؤں کے اندر کھیرے کے ایک کھیت کے قریب پہنچا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خراب کھیرے نکال کر پھینک دیے گئے ہیں۔ جو لوگ سبزی والے اور پھلوں والے اس طرح کے جو خراب چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال کر پھینک دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ان میں سے چن چن کر نکال کر کھانے لگا۔ جو خراب پھینک دیے گئے تھے میں اسے کھانے لگا کہ اتنے میں کھیت کا مالک وہاں پہنچا اور مجھے کوڑے سے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ چور کہیں کا، تو ہی کھیت کو خراب کیا کرتا تھا۔ میں کئی روز سے تجھے ڈھونڈ رہا تھا، اب میں نے تجھے پکڑا ہے۔ وہ یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا، کھیت والا، کھیرے کے کھیت والا، کہ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار تیزی سے گھوڑا دوڑائے ہوئے اس کے سر پر آ پہنچا، اور اس نے اس کھیت والے سے کوڑا چھین لیا اور چھین کر کہا کہ اللہ کے دوستوں پر حملہ کرتا ہے اور انہیں مار کر ان کی توہین کرتا ہے اور انہیں چور کہتا ہے۔ کھیت والے نے جب اس گھوڑے سوار سے یہ سنا تو وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور مجھ سے معافی طلب کی، اور جس قدر عزت و توقیر ممکن تھی اس نے میری عزت و تعظیم کی، کیونکہ میں اس کے نزدیک چور سے ولی بن چکا تھا۔ نوجوان ابھی اتنا ہی واقعہ بیان کر سکا تھا۔ وہ نوجوان حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، اور یہیں تک پہنچا تھا کہ کسی نے حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر گئے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کھیرے کے کھیت والا ہی شخص جس سے کہ اس نوجوان کا معاملہ پڑا تھا، وہی کھیرے کے کھیت والا شخص ان کے دروازے پر تھا۔ وہ دولت مند تھا، آیا اور اس نے اپنی ساری دولت فقیروں پر تقسیم کر دی، تو فقیروں میں بانٹ دی، اور اس نوجوان کے ہمراہ ہو گیا۔ اور پھر وہ نوجوان اور وہ کھیرے کا کھیت والا دونوں حج کے لیے روانہ ہوئے، اور پھر حج کے سفر میں ہی کسی جنگل ویرانے میں ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔